قیامت میں فیصلہ کیسے ہوگا سب جانتے ہیں. قیامت میں اگر آپ کے پاس، کیونکہ وہاں تو زمین، باڑیاں، جائیداد، پیسہ ہے ہی نہیں، وہاں کیا ہوگا کہ نیکیاں اگر تمہارے پاس ہیں تو نیکیاں انہیں دی جائیں گی، اگر تمہارے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو ان کے گناہ اٹھائے جائیں گے اور تمہارے اوپر ڈال دیے جائیں گے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارا حساب و کتاب کرے گا. تو ویسے تو دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے نا. اچھا، ایک والد فوت ہو رہا ہے، والد فوت ہو رہا ہے. اب کتنے والدین بھی زیادتی کرتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، خصوصاً بچیوں کے ساتھ، کہ یا اپنی ہی زندگی کے اندر والدین کیا کرتے ہیں کہ ساری جائیداد بیٹوں کے نام کر گئے، یا مرتے ہوئے وصیت کر کے جاتے ہیں، بچیوں کو کہتے ہیں کہ بھائیوں سے زمین وصول نہ کرنا، انہیں معاف کر دینا. اس طرح کے یہ سارا غلط ہے. جیسے آپ کے یہ بیٹے ہیں نا، ویسے ہی وہ آپ کی بچیاں ہیں، وہ بھی آپ کی بیٹیاں ہیں. اور جیسے آپ کے بیٹوں کو اللہ نے حق دیا ہے، اسی طرح آپ کی بیٹیوں کو اللہ نے حق دیا ہے. یہ ان کا حق ہے، انہیں دیں. یہ اللہ نے مقرر کیا ہے. حتیٰ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ویسے تو فوت ہو جانے کے بعد جو حق وراثت ہے نا، وہ بیٹے کی بنسبت بچی کو آدھا ملتا ہے. یعنی اگر بھائیوں کو ایک حصہ ملے گا نا تو ان کی بہنوں کو اس کا نصف ملے گا، اس کا آدھا ملے گا. لیکن دنیاوی زندگی کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ برابر دو. اگر زندہ ہیں والدین، اگر کسی کو دیتے ہیں، اولاد کو اپنی طرف سے دینا چاہتے ہیں، تو حکم یہ ہے شرعی طور پر برابر برابر دیں. حتیٰ کہ کیونکہ آج ہم اولاد کے حقوق کے معاملے کے اندر بھی، اب یہ اس پر ایک تفصیلی موضوع ہے، انشاءاللہ وہ آگے گفتگو آئے گی تو اس پر تفصیلی گفتگو مزید ہوگی. لیکن یہاں پر ضروری چیزیں جو ہے بیان کرتا چلوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اولاد کو بوسہ دو نا، بوسہ بھی دینا ہے اولاد کو، تو اس کے اندر بھی برابری کرنی چاہیے. اس کے اندر بھی عدل و انصاف کرنا لازم ہے. لیکن آج تو ہم ایک بیٹا پیارا ہوتا ہے تو اس کے نام بہت کچھ ہو جاتا ہے، خرچہ بھی اسے زیادہ دیتے ہیں، جیب خرچی بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کے لیے عیاشی کے سامان، زیب و زینت کے سامان، آرائش کے سامان بھی ہم ان سے زیادہ مہیا کرتے ہیں. ایک بیٹا بیچارہ وہ ہوتا ہے کہ جو سیدھا سادہ بھولا بالا ہوتا ہے، تو اس کی طرف ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی، نہ والدہ کو، نہ اماں کو، نہ ابے کو. یہ حق تلفی اولاد کی کر رہے ہیں. یہاں تک یعنی اس سے اندازہ لگا لیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولاد کو دیتے ہوئے برابری کرو، انصاف کرو، عدل کرو. اگر تم بوسہ بھی اولاد کا لیتے ہو تو اس کے اندر بھی عدل و انصاف کرو. اچھا، یہ حکم کیوں ہے؟ حکم اس لیے ہے، نہیں تو اولاد تمہاری باغی ہو جائے گی. اگر تم ایک کو پیار زیادہ کرو گے، ایک کو کم کرو گے، ایک کو زیادہ دو گے، دوسرے کو کم دو گے، تو تمہاری ہی اولاد تمہاری باغی ہو جائے گی، تمہاری نافرمان بن جائے گی، تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے گی. اس لیے ہمارے دین کی تعلیمات یہ ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کرو، برابری کرو اولاد کے ساتھ، کبھی بھی ناانصافی نہ کرو اولاد کے ساتھ. کتنی بڑی ناانصافی ہے یہ کہ والدین یا اپنی زندگی کے اندر یا کہہ کر جائیں، وصیت کر کے جائیں کہ بچیوں کو کچھ نہیں دینا ہے، تو وہ بیٹے کہ جو ہمارے مرنے کے بعد دعائیں بھی نہیں کرتی. خدا کی قسم جتنی بچیاں بعد میں دعائیں کرتی ہیں نا، یا والدین بیمار ہوں، علیل ہو جائیں، بزرگی کی حالت میں پہنچ جائیں، جتنی خدمت بچیاں کرتی ہیں، بیٹیاں کرتی ہیں، کبھی بیٹے خدمت نہیں کرتے. بیٹوں کو تو آج شرم آتی ہے، آر آتی ہے خدمت کرتے ہوئے. اللہ ماشاءاللہ کچھ ہوتے ہیں ایسے بیٹے بھی جو خدمت کے اندر بھی حق ادا کرتے ہیں، لیکن بہت کم. لیکن بچیاں ایسی ہیں کہ جن کا پیار خصوصاً والد کے ساتھ وہ نمایاں، ہر شخص جانتا ہے کہ بیٹیاں اپنے باپ کے ساتھ کتنا پیار کرتی ہیں. لیکن باپ کے پیار کا عالم دیکھیں کہ باپ ساری جائیداد اپنی ہی زندگی کے اندر بیٹوں کے نام لگا کے چلا جاتا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ایک چادر بھی جہنم کی آگ کے لیے کافی ہے. ایک چادر بھی. تو جنہوں نے اتنے زیادہ حق دبائے ہوں گے، بھائیوں نے، والدین نے، ان کا حال پھر کیا ہوگا؟ ہوتا کیا ہے، بھائی وراثت کھانے کے بعد بہنوں کی تو 1000 روپے مسجد میں دے کر اعلان کرواتے ہیں کہ جی فلاں صاحب نے مسجد میں 1000 روپے دیے ہیں، تو مولوی صاحب بھی دعا دے رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ جی یہ جنتی ہیں جی پکے. مدرسے میں اگر 5000 دے دیے تو جی پکے جنتی ہیں. یہ نہیں پتا کہ بہنوں کے لاکھوں کروڑوں ہڑپے ہوئے ہیں.
لاکھوں کروڑوں کی جائیداد ہڑپی ہوئی ہے، اس کا بھی حساب دینا ہے۔ تو یہ چیزیں، باتیں یہ کڑوی ضرور ہیں، لیکن خدا کی قسم اصل دین ہمارا یہ ہے، اصل دین ہمارا یہ، اگر یہ خدا کی قسم ہمارے دل و دماغ کے اندر یہی بات بیٹھ جائے نا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو یہ کہہ رہے ہیں، اپنے ایک صحابی کو، کہ اور ان کا کوئی گناہ نہیں تھا، صرف یہ ایک گناہ پر حضور نے یہ فرما دیا، اگر کوئی اور گناہ ہوتا تو بتا دیتے نا۔ ہماری تو ساری زندگی، ہم تو سر تا پاک گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، ہم تو صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہمارے 24 گھنٹے اللہ کے رسول کی نافرمانیوں کے اندر گزر رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، اس کے بعد اگر کوئی مر جائے تو جو شہید ہے فلانا۔ وہ عورت جو جہاز کے اندر، جو بسوں کے اندر مردوں کی عیاشی کا سامان میسر کرتی ہے، مردوں کی خدمت کر رہی ہوتی ہے، اگر جہاز گر جائے، وہ مر جائے تو لوگ کہتے ہیں وہ شہید ہو چکی ہے۔ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو، وہ شہید ہو چکی ہیں جو خدمت کرنے والی ہیں۔ حالانکہ ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ عورت یہ اپنے بازو بھی ننگے نہیں کر سکتی نامحرم مرد کے سامنے، چہرہ بھی نہیں کھول سکتی، گردن نہیں کھول سکتی، اپنے پیر پنڈلیاں نہیں کھول سکتی۔ محرم کے سامنے اپنے بازو کھول سکتی ہے، چہرہ بھی محرم کے سامنے کھول سکتی ہے، سر بھی کھول سکتی ہے محرم کے سامنے، یعنی محرم جو رشتہ دار ہیں، بھائی ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، والد ہے، ٹھیک ہے، یہ جو یعنی جن کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے نا، وہ محرم رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو محرم کے سامنے عورت اپنا چہرہ، بازو، پیر، پنڈلیاں وغیرہ یہ کھول سکتی ہے، لیکن نہ محرم کے سامنے کچھ حصہ بھی، حتیٰ کہ سر کے بال بھی کسی کو نظر آئے نا، عورت گناہ گار ہے۔ اگر بازو کھولتی ہے وضو کے لیے، تب بھی یہ مسئلہ بتایا تھا کہ اگر ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر نامحرم مرد ہیں، عورت وہاں پر بازو کھول کے وضو کرنا چاہتی ہے، ہمارا دین اجازت نہیں دیتا، بلکہ ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے اندر کمرے میں بیٹھ کر تیمم کر لو، وضو کرنا جائز نہیں ہے تمہارے لیے، تیمم کر کے نماز پڑھو، یہ عورت کو حکم ہے، لیکن نامحرم مردوں کے سامنے اپنی کلائیاں، اپنے بازو نہیں کھول سکتی۔ آئے تو آدھے آدھے جسم کھلے ہوئے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ جی لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں۔ ہمارے دین اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں، خدا کی قسم نہیں ہے۔ اگر ہماری بہنیں، بیٹیاں، ہماری بچیوں میں سے اگر کوئی ایسی ہیں، اگر ایسی لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں، کرنا چاہتی ہیں، تو خدا کی قسم بچائیں انہیں، یا کسی ایسی ڈیوٹی پر جا رہی ہیں جہاں بے پردگی ہوتی ہے، بچائیں، اپنی نسل کو خراب ہونے سے بچائیں، اپنی بچیوں کو، اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ اللہ کا قرآن یہ بار بار فرما رہا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے بار بار۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چادر بھی جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ ایک پیغام تھا اس سے، اور جو اصل مسئلہ ہے وہ بھی اس سے ثابت ہوا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم غیب دیا ہے کہ نہیں دیا؟ دیا ہے۔ یہ احادیث یاد رہیں گی کہ بھول جائیں گے، اور اس کے علاوہ چند چیدہ، تاکہ علم غیب پر بھی گفتگو ہو جائے اور ہماری اصلاح بھی ہو جائے، ہماری اصلاح بھی ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ۔ اس کے علاوہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، بخاری شریفی کی روایت ہے کتاب الفتن کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، ذاکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ ہمارے ملک شام میں برکتیں عطا فرما، ہمارے ملک یمن میں برکتیں عطا فرما۔ شام اور یمن یہ بہت بابرکت ملک ہیں، خدا کی قسم۔ شام اور یمن یہ وہ ملک ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ یہ وہ سرزمین ہے کہ ان کے لیے حضور نے دعا فرمائی۔ بخاری کی روایت، حضور فرمایا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے ہمارے رب ہمارے، اچھا یہ نہیں فرمایا شام کے اندر، نہیں فرمایا شامنا، ہمارے شام میں، یعنی حضور نے فرمایا کہ ملک شام ہمارا ہے، یمن کی سرزمین ہماری ہے۔ حضور فرما رہے، اے اللہ ہمارے ملک شام میں
برکتیں عطا فرما، ہمارے ملک یمن میں برکتیں عطا فرما. یہ حضور دعا فرما رہے ہیں. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی نجدنا، کچھ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرمائے. نجد یہ ابھی سعودی عربیہ کے اندر ایک علاقے کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے. تو وہاں کے کچھ لوگ تھے، حضور کے صحابی تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے کے لیے بھی دعا فرما دیں، ہمارے علاقے کے لیے بھی دعا فرما دیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ کیا فرمایا؟ قال ایضاً، کہ دوسری مرتبہ وہی دعا فرمائی، اللہم، دعا فرمائی. حضور کے صحابہ نے جب کہا کہ ہمارے نجد کے لیے دعا فرمایا تو حضور نے پھر یہی فرمایا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا. تیسری مرتبہ پھر انہوں نے عرض کی، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک شام اور ملک یمن کے لیے دعا فرمائی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اے لوگو کہ میں اس جگہ کے لیے دعا کروں کہ جس جگہ پر زلزلے آئیں گے، جس جگہ پر فتنے اٹھیں گے، کہ فرمایا ہناک الزلزال والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نجد یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر بہت بڑے بڑے زلزلے ہوں گے. زلزلے سے مراد کیا ہے؟ کہ ایسے ایسے فتنے اٹھیں گے، ایسے ایسے فتنے اٹھیں گے کہ جو ہمارے دین کو ہلا کے رکھ دیں گے، دین اسلام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں اس جگہ کے لیے تم کہتے ہو دعا کروں؟ اور فرمایا وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، حضور فرما رہے ہیں وہاں سے ایک شیطان کا سینگ پیدا ہوگا، وہاں سے